بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، پروردگار عالم کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو عرفان اور تصوف کے تعارف کے بیان میں تھی، اور گزشتہ جلسات میں الحمدللہ عرفان اور دین کے عنوان سے جو موضوع شروع کیا تھا اس کو اپنے اختتام پر پہنچایا۔ آج جس موضوع کا آغاز کرنا چاہتے ہیں وہ ہے عرفان نظری کی تاریخ کا ایک مختصر سا جائزہ، کیونکہ گزشتہ مباحث میں عرض ہوا کہ عرفان اسلامی اصل مضمون کے اعتبار سے جیسے ہی دین مبین اسلام کا ظہور ہوتا ہے اسی کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن جس طرح سے تمام علوم اسلامیہ جو مختلف فنون اور علوم کی شکل میں ہمارے سامنے رونما ہوئے ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے کہ آہستہ آہستہ زمانے کے گزرنے سے پیدا ہوئے، چاہے علم فقہ ہو چاہے علم کلام ہو۔ علم فقہ اور علم کلام کی اصل بنیاد تو وہی متون دینیہ اور دین مبین اسلام ہے، لیکن باقاعدہ ایک فن اور علم کی شکل میں علم فقہ اور علم کلام بعد میں تقریباً دوسری صدی کے اندر یہ پیدا ہوئے۔ تقریباً جو مختلف علوم ہیں، مختلف فنون دوسری صدی سے تقریباً آغاز ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے علم عرفان، علم تصوف نحلے اور فن کی شکل میں بعد میں رونما ہوا۔ یہ تقریباً تمام علوم کی سرگزشت یہی ہے۔ یہاں پر ہم کوشش کریں گے کہ اصل علم عرفان اور تصوف جو ایک نحلے اور علم کی شکل میں ہمارے سامنے رونما ہوتا ہے اس کی تاریخ کو بیان کریں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ اس علم اور نحلے کے اندر جتنے محققین آئے ہیں ان تمام محققین کے تمام نظریات سے موافق بھی ہوں، نہ، یہ ضروری نہیں ہے۔ جیسا کہ علم فقہ اور علم کلام میں بھی ایسے ہے، آپ ایک علم کی تاریخ کو بیان کرتے ہیں، جب تاریخ کو بیان کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس علم اور فن کے ساتھ جو بھی افراد وابستہ ہیں ان کا آپ ایک تجزیہ اور تحلیل کرتے ہیں۔ وہاں پر ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک عالم کے ساتھ آپ کا متفق ہونا لازمی ہو، نہ، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس نقطے کو حتماً آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ اب ہم یہاں پر تصوف اور عرفان کی تاریخ کا ایک توصیفی اور تحلیلی جائزہ پیش کرتے ہیں، یعنی یوں فرہنگ اسلامی اور تمدن اسلامی کے اندر تصوف اور عرفان بنام علم رونما ہوا۔ اس کا کبھی بھی معنی یہ نہیں ہوتا کہ ان تمام شخصیات کو آپ مانتے بھی ہوں، ان کے تمام نظریات سے متفق بھی ہوں، نہ، ضروری نہیں ہے، یہ مد نظر رکھیے گا۔ آ جاتے ہیں جو مفکرین، محققین جنہوں نے عرفان اور تصوف کی تاریخ کو بیان کیا ہے، ان کے آراء اور نظریات کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ پرانے زمانے سے لے کر آج کے معاصر زمانے تک
جو محققین ہیں وہ تقریباً اس بات پر متفق ہیں کہ تصوف اور عرفان علم کی شکل میں قرن اول یعنی پہلی صدی میں موجود نہیں تھا۔ یہ عنوان کہتے ہیں پہلی مرتبہ ابو ہاشم صوفی کوفی پر اطلاق ہوا کہ جو تقریباً قرن دوم دوسری صدی کے پہلے حصے میں تھے۔ اچھا، اس کی تاریخ وفات کا دقیقاً پتہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ ابو ہاشم سفیان ثوری کے اساتید میں سے ہیں اور سفیان ثوری متوفی ہے 161 ہجری، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ابو ہاشم صوفی کوفی قرن دوم کے پہلے حصے میں تھے۔ بہرحال یہ وہ پہلی شخصیت ہے کہ جس پر باقاعدہ تصوف اور صوفیت کا اطلاق ہوا۔ یا بعض تاریخ عرفان اور تصوف کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ابو ہاشم صوفی وہ پہلا بندہ ہے کہ جس نے فلسطین میں رملہ نامی مقام پر ایک خانقاہ بنائی، کہ جس خانقاہ کے اندر بہت سارے زہاد اور عباد عبادت کرتے تھے اور اپنے طریقے کو آگے چلاتے تھے۔ تاریخ تصوف در اسلام میں قاسم غنی اس بات کو نقل کرتے ہیں۔ اچھا، اگر اس نقل کو درست مان لیا جائے تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ تصوف اور عرفان دوسری صدی کے آغاز میں باقاعدہ ایک نہلے اور فن کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے، لیکن کیونکہ ہمارا مقصد یہاں پر آپ کے سامنے عرفان نظری کی تاریخ کو بیان کرنا ہے، لہذا عرفان نظری کو فوکس کرتے ہوئے کچھ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ عرفان نظری کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو اس کو آپ 4 مراحل کے اندر بیان کر سکتے ہیں۔ پہلا مرحلہ عرفان نظری کا وہ مرحلہ ہے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عرفان نظری کی جو جڑیں ہیں، ریشہ، اصول، بنیادیں جس مرحلے میں پائی جاتی ہے۔ دوسرا مرحلہ باقاعدہ عرفان نظری کا پیدا ہونا۔ تیسرا مرحلہ عرفان نظری کا علمی ڈھانچے کے اندر منظم ہونا۔ اور چوتھا مرحلہ عرفان نظری کا وہ ہے کہ جس میں علم عرفان نظری کو باقاعدہ برہانی اور عقلی استدلالات کے ذریعے سے بھی بیان کیا جاتا ہے۔ تو میں سرعت کے ساتھ ان مراحل کو ذکر کرتا ہوں۔ پہلا مرحلہ کہ جس مرحلے میں عرفان نظری کا ریشہ اور بنیاد پڑتی ہے، وہ مرحلہ تقریباً قرن دوم سے 6 صدی تک کا مرحلہ ہے۔ تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی ان 4 صدیوں کے اندر عرفان نظری کی اصل بنیادیں اور جڑیں ملتی ہیں۔ آپ قرن ششم 6ٹھی صدی تک دیکھیں، معمولاً جو عرفان اور تصوف کی وادی میں مطالب ملتے ہیں وہ معمولاً عرفان عملی کے ساتھ ہیں۔ اصل ان کا تعلق عرفان عملی کے ساتھ ہے، لہذا ان صدیوں کے اندر آپ کو عرفان عملی پر بہت مواد ملے گا، حتیٰ کہ 5ویں صدی کے اندر باقاعدہ عرفان عملی اپنے اوج پر پہنچتا ہے اور منظم کتابیں منازل السائرین جیسی کہ خواجہ عبداللہ انصاری متوفی 481
باقاعدہ اس کی ایک منظم علم عرفان عملی پر کتاب ملتی ہے، منازل السائرین۔ لیکن کیونکہ پہلے بھی ہم نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ یہ جو عرفان عملی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس طریقت کے راستے میں یہ جو سیر و سلوک عرفا کرتے ہیں تو ان مجاہدات نفسانی اور توجہات باطنی کی بنا پر آہستہ آہستہ سالک پر مکاشفات ہوتے ہیں، مختلف واردات جو قلب انسانی پر رونما ہوتی ہیں ان سے حقیقت منکشف ہوتی ہے۔ لہٰذا اس مرحلے میں بھی کچھ معارف اور حقائق ان کے لیے رونما ہوتے تھے۔ نتیجتاً یہ جو عرفاء تھے معمولاً عرفان عملی کے بارے میں زیادہ تر کام کرتے تھے، لیکن ان کے آثار کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ معارف اور حقائق کہ جن کا تعلق عرفان نظری کے ساتھ ہے وہ آپ کے سامنے آتے ہیں۔ اچھا، اس مرحلے کی جو معمولاً شخصیات ہیں، مثلاً جیسے شقیق بلخی متوفی 194، معروف کرخی متوفی 200، رابع ادوی متوفی 135 یا 180 یا 185 کے اختلاف ہے، ذوالنون مصری متوفی 245، بایزید بسطامی متوفی 261، ابو سعید خراز متوفی تقریباً 180، سہل تستری متوفی 283 یا 293 اختلاف ہے، جنید بغدادی متوفی 297، یا حتیٰ ایک جنجالی شخصیت حسین ابن منصور حلاج کے متوفی 306۔ ان لوگوں کے آپ آثار اور کلام کو اٹھا کر دیکھیں تو بہت سارے توحیدی معارف کے بیانات میں آپ کو ان کی عبارات ملیں گی، بہت ساری۔ مثلاً فقط نمونے کے طور پر تواسین حلاج کو آپ دیکھیں، بہت سارے آپ کو توحید کے باب میں مختلف معارف ملیں گے کہ جن کا اشارہ عرفان نظری کے بارے میں ہے، کہ بعد میں جب ہمارے سامنے باقاعدہ علم عرفان پر جو دائرۃ المعارف اور انسائکلوپیڈیا نظر آتے ہیں ان میں یہ چیزیں منعکس ہوئی ہیں۔ مثلاً 378 میں متوفی 378 سراج توسی، ابو نصر سراج توسی، کہ پہلا آپ اس کو عرفان اسلامی کا ایک انسائکلوپیڈیا کہہ سکتے ہیں، اللمع ابو نصر سراج توسی کی یہ کتاب ہے کہ جو باقاعدہ عرفان اسلامی اور تصوف کے اندر باقاعدہ ایک انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے، کہ تقریباً بعد میں جتنی بھی کتابیں تصوف اور عرفان پر لکھی گئی ہے وہ ساری کی ساری کتابیں اس اللمع سے متاثر ہیں، یہ سب پر اثر انداز ہے۔ یا اس کے بعد مثلاً آپ کو التعرف کلابازی کی جو ملتی ہے کتاب، یا قوت القلوب ابو طالب مکی کی، ان تمام کتابوں کے اندر آپ دیکھیں آپ کو ایک حصہ باقاعدہ معارف کے بارے میں ملے گا کہ جس کے اندر مختلف معارف کو بیان کیا جاتا ہے جو عرفان نظری کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ عرض کیا کہ اس مرحلے میں اصل بحث وہی عرفان عملی کی ہے، لیکن ایک حصہ بہرحال معارف کے بارے میں بھی ہے، خصوصاً مثلاً عین القضات حمدانی متوفی 525، یا ابو حامد محمد غزالی متوفی 505، یا روز بہان بقلی شیرازی متوفی 606۔ ایسے لوگوں کے آثار کے اندر دیکھیں یہ مطالب اور زیادہ آہستہ آہستہ رونق لیتے۔ خلاصے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پہلا مرحلہ وہ ہے کہ جہاں پر عرفان نظری کی ابھی ابتدائی بنیادیں اور جڑیں آپ کو ملتی ہیں، لیکن باقاعدہ جو اس مرحلے میں کام ہے وہ عرفان عملی کا ہے۔ لیکن بہرحال
عرفان نظری کے ریشے اور بنیادیں اس مرحلے میں ہیں، یہاں تک کہ 6 صدی کے بعد 7ویں صدی میں عالم اسلام کے اندر محی الدین ابن عربی کہ جس کو شیخ اکبر بھی کہتے ہیں، ان کی آمد ہوتی ہے کہ متوفا 638 ہے۔ جیسے یہ شخصیت عالم اسلام کے اندر ظہور کرتی ہے کہ بریکٹ میں ایک جملہ عرض کروں کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی شخصیت عالم اسلام میں نہایت جنجالی شخصیت ہے۔ بعض لوگ اس کو عارف باللہ، ایک عظیم مرتبے کا شخص قرار دیتے ہیں۔ اس میں شیعہ بھی شامل ہیں، سنی بھی شامل ہیں۔ شیعہ بھی بڑی بڑی شخصیات ان کو باقاعدہ ایک عارف کہتے ہیں، لیکن دوسری طرف سے ایک گروہ ہمیشہ رہا ہے جو ابن عربی کو نعوذ باللہ زندیق اور ملحد بھی کہتا رہا ہے۔ تو بہرحال عرفان نظری میں اس شخصیت کا بہت بڑا کردار ہے۔ جیسے ہی 7ویں صدی میں ابن عربی پیدا ہوتے ہیں تو عرفان نظری کی بنیاد پڑتی ہے باقاعدہ، یعنی اب تک، یعنی 7ویں صدی سے پہلے تک عرفا معمولاً عرفان عملی میں مصروف ہوتے تھے، معارف کو بیان کرتے تھے لیکن بہت کم طریقے سے۔ لیکن جیسے ہی ابن عربی کا ظہور ہوتا ہے، آمد ہوتی ہے، اس کے آنے سے عرفان نظری کی بنیاد پڑتی ہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی حاتم طائی کے اولاد میں سے ہے، اندلس کا رہنے والا تھا، اسپین کا رہنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ 560 ہجری میں پیدا ہوا اور اپنی زندگی کے جو پہلے 40 سال ہے 6 صدی میں گزارے، لیکن عمدہ اور اہم کام جو شیخ اکبر کا ہے وہ 7ویں صدی میں ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ جب آپ مکہ مشرفہ میں تشرف پیدا کرتے ہیں تو وہاں پر بہت ساری واردات اور فتوحات قلبیہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور تقریباً 30 سالوں تک 599 سے 629 تک ایک عظیم مجموعہ تحریر کرتے ہیں فتوحات مکیہ کے نام سے، کہ فتوحات مکیہ الحق والانصاف، عرفان اور تصوف کا ایسا دائرۃ المعارف اور انسائکلوپیڈیا ہے کہ جس کی آج تک نظیر نہیں ملتی۔ اسی فتوحات مکیہ کے اندر عرفان عملی اور عرفان نظری کے مطالب پائے جاتے ہیں، عظیم ایک انسائکلوپیڈیا کہ بہرحال جو بھی اس عرفان و تصوف کو جانتا ہے اسے پتہ ہے کہ فتوحات مکیہ کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کا ایک اور اثر کہ جو ان کی شہرت کا ایک ایسے کہیں کہ جزء لا ینفک ہے، وہ ہے کتاب فصوص الحکم، کہ وہ آپ نے 627 ہجری کو تالیف فرمائی، کہ الحق والانصاف عرفان نظری پر اثر انداز ترین کتاب یہ فصوص الحکم ہے، کہ اس طریقے سے کہ محی الدین ابن عربی کے بعد جتنے بھی محققین آئے ہیں ان تمام محققین کی تحقیقات اسی فصوص الحکم کے گرد گھومتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ویسے تو ابن عربی کے بہت زیادہ آثار ہیں، حتیٰ محققین بعض کہتے ہیں 500، بعض کہتے ہیں 700 کتاب اور رسالے محی الدین ابن عربی کے ہیں، لیکن ان تمام آثار میں کوئی بھی اثر فصوص الحکم کی طرح مشہور نہیں ہے۔ عظیم شہرت جو اس کتاب فصوص الحکم کو حاصل ہوئی ہے۔ اچھا، یہاں سے باقاعدہ فصوص الحکم سے باقاعدہ عرفان نظری کا آغاز ہوتا ہے۔
لیکن جیسا کہ پہلے عرض کیا، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان سے پہلے یعنی عرفان نظری نہیں ہے، نہ، عرفان نظری ہے، لیکن ابن عربی وہ شخصیت ہے یا ان کی فتوحات اور فصوص ایسی کتابیں ہیں کہ جن میں وہ خود سے پہلے جتنے بھی عرفاء ہیں ان کی تمام میراث کی طرف ناظر ہے، ان کا سارا سرمایہ یہاں پر موجود ہے۔ وہ مطالب جو ابن عربی سے پہلے متفرق شکل میں تھے، ان تمام مطالب کو، حقائق کو، معارف کو ایک منظم اور کامل اور منسجم نظام کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ یعنی ابن عربی کے بعد عرفان نظری کے جتنے بھی مباحث ہیں، ہر ایک مبحث اپنے مقام پر آتا ہے، اور وہ معارف کے جن کو ہم حقیقت کے نام سے کہتے تھے، واقعاً حقیقت کے بارے میں جو گفتگو، حقیقت کے بارے میں جو مطالب ابن عربی نے پیش کیے اس سے پہلے اس طریقے سے موجود نہیں تھے۔ عمدہ کام جو عرفان کے اندر شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا ہے، وہ اس حقیقت اور عرفان نظری کے بارے میں۔ اگر میں ایک مثال دوں اور تمثیل دوں تو ایسے کہہ سکتا ہوں جیسے منطق۔ خب منطق ویسے تو انسان کی فطرت میں داخل ہے، منطق کے جتنے بھی قوانین ہیں، قواعد ہیں، وہ انسان کی فطرت کے اندر موجود ہیں، لیکن ان قواعد کو باقاعدہ ایک تدوینی شکل میں لانا ارسطو کا کام تھا۔ اسی طریقے سے کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں حقائق کے بارے میں جو مطالب پہلے سے برحال ایسے غیر منسجم طریقے سے موجود تھے، لیکن ان کو ایک نظام کی شکل میں ہر ایک مطلب کو اپنے مقام پر ذکر کرنے کے اعتبار سے ابن عربی کا کردار ہے کہ بہت بڑی شخصیت ہے، الحق والانصاف۔ البتہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے عرفان عملی کے بارے میں گفتگو نہیں کی، نہ، ابن عربی نے جب عرفان نظری کو بیان کیا تو قہراً اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عرفان عملی کو بھی بڑے منسجم طریقے سے، طریقت کو بھی بڑے منسجم طریقے سے بیان کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن عمدہ کام جو ان کا مثلاً عرفان نظری کے بارے میں ہے وہ عجیب ہے کہ یہاں پر میں ایک جملہ نقل کرتا ہوں کہ جو تاریخ تصوف اور عرفان میں محققانہ کتاب لکھی گئی ہے نفحات الانس کے نام سے، کہ عبد الرحمن جامی وہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے بارے میں نفحات الانس میں ایسے لکھتے ہیں، کہتے ہیں وے کو دوائے قائلان بے وحدت وجود است، جو لوگ وحدت وجود کے قائل ہیں ان کا یہ قائد اور رہبر ہے۔ اچھا، انشاءاللہ ہم وحدت الوجود کے باعث میں بیان کریں گے۔ ہمارے معاشرے کے اندر وحدت الوجود کا نہایت غلط معنی کرتے ہیں، نہ 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 نہ، کیونکہ عرفان نظری کے بارے میں گفتگو ہے، وحدت الوجود کے بارے میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ کہ اصل ہمارے مباحث اصلاً اسی کے گرد گھومیں گے، تو وہاں پر عرض کریں گے یہ وحدت وجود ابن عربی کا کوئی تعلق حلول کے ساتھ نہیں ہے، اتحاد کے ساتھ نہیں ہے، یہ وحدت الوجود کچھ اور ہے، کفر و شرک و ان چیزوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، انشاءاللہ بیان کریں گے۔ عرض کیا نا کہ اہم بحث ہماری اسی وحدت الوجود اور وحدت شخصیہ کے بارے میں ہوگی۔ ملا جامی کہتے ہیں وے کو دوائے قائلان بے وحدت وجود است، یہاں تک کہ یوں کہتے ہیں وَآن مقدار حقائق و معارف کے در مصنفات وے بے تخصیص در فصوص و فتوحات اندراج یافته است، در هیچ کتاب یافت نمی شود و از هیچ کس از این طائفه ظاهر نشده است۔ کہ الحق والانصاف بہترین تجزیہ حقائق اور معارف کے باب میں جو ابن عربی کے مصنفات خصوصاً فصوص اور فتوحات کے اندر مطالب ذکر ہوئے ہیں کسی کتاب میں ظاہر نہیں ہوئے۔ عبارت پر غور کریں، ایک محقق ہے نا ملا جامی بھی، کیا کہتا ہے آن مقدار حقائق و معارف، کہ یہ عرفان نظری کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں،
جتنے حقائق اور معارف ان کے آثار میں خصوصیت سے فتوحات اور فصوص کے اندر آئے کسی کتاب کے اندر نہیں ہے۔ اس طائفے یعنی عرفاء کے گروہ میں سے کسی کے پاس بھی اتنے مطالب آپ کو نہیں ملیں گے کہ الحق والانصاف بہت بڑی شخصیت ہے کہ مرحوم آیت اللہ قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1366 کہ بہرحال جو اپنے زمانے کے نابغہ حکمت و عرفان ہیں، یعنی متأخرین میں جتنے بھی عرفاء اور بزرگان ہیں، مثلا حتیٰ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے بعد جو ان کی نسل ہے وہ سارے لوگ اسی مرحوم قاضی کے شاگردوں میں سے ہیں۔ ان کا جملہ ہے کہ ابن عربی در معرفت نفس و شہود باطنی و دستیابی به حقائق و معارف فردی بی نظیر است، یعنی ابن عربی معرفت النفس، شہود باطنی اور حقائق اور معارف کے حصول میں ایک بے نظیر بندہ ہے۔ یہاں تک کہ علامہ حسن زادہ آمولی رحمۃ اللہ علیہ کہ چند دن پہلے ان کا انتقال اور وصال ہوا ہے، اسفار اربع جو ملا صدرہ کی ہے اس کے تعلیقات میں ایک جگہ پر تعلیقے پر لکھتے ہیں وَكَانَ سَيِّدُ الْأَجَلِ آیَةُ الْحَقِّ نادرۃ الدہر العالم العابد الفقیہ المحدث الشاعر المفلق العارف المکاشف سید العلماء الربانیین الحاج مرزا علی آقا قاضی التبریزی کیا کہتے ہیں؟ کان سید الاجل معتقدن فی حق الشیخ الاکبر بأنه ليس له عدیل فی آحاد الرعیہ، یعنی لا تجد بعد المعصوم له عدیلا كما لا يكون بعد الكتاب والسنة کتاب عدلا لفتوحاته وفصوصه فی بابه۔ کیا حسن زادہ آمولی ہے اسفار کے تعلیقے میں ذکر کرتے ہیں کہ سید اجل آیت حق نادرہ دار عالم عابد فقیہ محدث شاعر عارف سید العلماء الربانیین حاج آغا مرزا علی قاضی طباطبائی شیخ اکبر یعنی ابن عربی کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے کہ اس احاد رعیت میں، یعنی ائمہ اطہار کے بعد اس احاد رعیت میں ابن عربی کا عدیل اور نظیر نہیں ہے، جیسے کہ کتاب و سنت کے بعد اس کی دو کتابیں فتوحات اور فصوص کا کوئی نظیر نہیں ہے۔ تو یعنی دیکھیں یہ جو بزرگان ہیں یہ اتنی تمجید اور تعریف کرتے ہیں کہ اور بہت سارے جملات اس بزرگوار کے بارے میں ان بزرگان سے نقل ہے کہ بہرحال یا آیت اللہ حسن زادہ آمولی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آیت اللہ سید صدر الدین صدر اپنی کتاب المہدی میں فتوحات مکیہ کے بارے میں یہ جملات لکھتے ہیں والحق انہ کتاب مفید فی بابہ لا اظن ان یصدر لہ ثان فی عالم المؤلفات، کہ حق کے مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب یعنی فتوحات اپنے باب اور اپنے علم کے اندر ایک بے نظیر کتاب ہے، میں نہیں سمجھتا کہ عالم تألیفات میں اس کا کوئی نظیر ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیخ اکبر کے بارے میں جو ان کے ماننے والے قائلین ہیں وہ اس حد تک نظر رکھتے ہیں، اور واقعیت امر بھی یہ ہے کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کہ جو محضر حضرت ولی عصر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں مشرف ہوا ہے، تو خود فتوحات کے اندر لکھتے ہیں جو وہاں پر مشرف ہوا ہے تو اس تشرف کی بنا پر ولایت اور جو اسرار و رموز و حقائق اس عالم بے بدیل کو نصیب ہوئے ہیں شاید ہی کسی کو نصیب ہوئے ہوں، کہ بہرحال یہاں تک کہ ان کے جو شاگرد ہیں انشاءاللہ بعد میں تعارف کرواتا ہوں، صدر الدین قونوی اپنی معروف کتاب فقوق کے اندر لکھتے ہیں، انشاءاللہ صدر الدین کا تعارف کرواؤں گا، وہ کہتے ہیں کہ میں وصیت کرتا ہوں ان تمام
سالکان سے جو اس وادی کے اندر یعنی عرفان نظری کی وادی میں عرفان میں ہیں، جو معارف ذوقی کو سمجھتے ہیں، ان کو وصیت کرتا ہوں کہ جو مطالب شیخ اکبر یعنی محی الدین ابن عربی نے اور میں نے یعنی صدر الدین قونوی نے بیان کیے ہیں، جو روشن ہیں ان کو لے لیں، اور جو مبہم ہے سمجھ لیں، وہ مباحث آپ کے لیے حل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ میں سے کوئی بندہ اپنے اندر یہ اہلیت پیدا کرے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو درک کرے، اور جب اس کی بارگاہ میں پہنچے تو ہمارا ناچیز سلام ان کی خدمت میں عرض کرے اور ان سے پوچھے ان معارف اور حقائق کے بارے میں، وگرنہ اور کوئی بندہ ان کو حل نہیں کر سکتا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابن عربی کے جو معتقدین ہیں وہ ان کو اس درجے تک پہنچاتے ہیں کہ معارف اور حقائق میں اس طریقے سے مطالب کو بیان کیا۔ اچھا، یہ دوسرا دورہ میں بیان کر رہا تھا، جلدی میں گزروں۔ اس دوسرے دورے کے اندر جو عرفان نظری کا آغاز ہوا، اس کی چند اہم خصوصیات ہیں۔ مثلا پہلی خصوصیت، اس دورے میں جب عرفان نظری پیدا ہوا تو عرفان اور فلسفے میں ایک تقارب، قربت پیدا ہوئی، کیونکہ ابن عربی سے پہلے تک فلسفے اور عرفان میں قربت نہیں تھی، بہت دور دور تھے، لیکن باقاعدہ ابن عربی نے جو ایک نظام عرفان کے اندر پیش کیا وہ ایک فلسفی نظام سے زیادہ شباہت رکھنے والا ہے۔ یعنی جیسے فلسفے کے اندر ایک ہستی شناسی فلسفی ہوتی ہے، اسی طریقے سے محی الدین ابن عربی نے ایک ہستی شناسی عرفانی ہمارے سامنے پیش کی کہ انشاءاللہ خدا نے متعال نے توفیق دی تو ہمارا اصل مقصد یہی ہے کہ اس ہستی شناسی عرفانی کو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، آئندہ مباحث میں ذکر کریں گے۔ تو بہرحال ایک منسجم نظام ہمارے سامنے آتا ہے۔ اچھا، دوسرا نقطہ جو ابن عربی کے بعد عرفان کے اندر نظر آتا ہے وہ یہ کہ عرفان تشیع کے ساتھ بھی قربت پیدا کرتا ہے، کیونکہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے مباحث میں خصوصیت سے انسان کامل کے بارے میں جو گفتگو ہے، اور انسان کامل کے بعد وہ مفصل دقائق، لطائف، ظرائف جو معارف کے باب میں بیان ہوئے ہیں، باقاعدہ عرفان ابن عربی سے پہلے ہمیں نہیں ملتے۔ یعنی ابن عربی کے بعد ہم دیکھتے ہیں باقاعدہ انسان کامل پر مستقل کتابیں لکھی جاتی ہیں، اور یہ انسان کامل کا جو طرز تفکر ہے محی الدین ابن عربی کا، یہ طرز تفکر تشیع کے بالکل قریب آتا ہے، کیونکہ انسان کامل کے نظریے کے مطابق ہر عصر اور ہر زمانے کے اندر واقعاً ایک قطب ہونا چاہیے جو اپنے بدن عنصری کے ساتھ، اس مادی بدن کے ساتھ عالم مادہ کے اندر موجود ہو۔ چنانچہ خود ابن عربی فص آدمی کے اندر فصوص الحکم میں اس کی تصریح کرتے ہیں کہ یہ جو عالم دنیا اور عالم مادہ باقی ہے، اسی انسان کامل کے وجود کے طفیل ہے۔ اگر اس عالم مادہ اور دنیا سے انسان کامل چلا جائے تو بہرحال اس عالم کی بساط کو بھی لپیٹ دیا جائے گا۔ بڑے مفصل طریقے سے ابن عربی انسان کامل کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ یہیں سے جو مکتب تشیع کے اندر امامت کا طرز تفکر ہے، امامت کے بارے میں جو نگاہ ہے، خب وہ امامت کے بارے میں بھی نگاہ تقریباً یہی ہے کہ اصول کافی میں ہم کتاب الحجت کے اندر دیکھتے ہیں لولا الحجت لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا زمین پر نہ ہو، انسان کامل زمین پر نہ ہو تو یہ زمین اپنے رہنے والوں کو نگل لے گی، ختم ہو جائے گی، تباہ برباد ہو جائے گی۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس مرحلے میں باقاعدہ عرفان تشیع کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، کہ دیکھتے ہیں کہ ہم بعد میں مثلا ابن عربی کے بعد سید حیدر آمولی جیسی شخصیتیں فرہنگ تشیع کے اندر پیدا ہوتی ہیں اور باقاعدہ عرفان اور تشیع کو آپس میں تطبیقی طریقے سے ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں۔ کہ بہرحال یہ اس دوسرے مرحلے کی خاصیت، کے وقت گزر رہا ہے میں جلدی میں گزروں۔ پس پہلا مرحلہ ریشے اور بنیاد کا تھا، دوسرا مرحلہ پیدائش کا تھا کہ عرفان نظری پیدا ہوا 7ویں صدی میں،
تیسرا مرحلہ عرفان نظری کا ایک علمی طریقے سے منظم ہمارے سامنے آتا ہے۔ دیکھیں، عرفان نظری کی بنیاد تو باقاعدہ ابن عربی سے پڑتی ہے، لیکن بعد میں جو ان کے شاگردین یا شاگردوں کے شاگرد آتے ہیں، باقاعدہ اس عرفان نظری کو ایک علم کی شکل میں باقاعدہ منظم اور باب باب کر کے، فصل فصل کر کے تنظیم دیتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی شخصیات نابغہ اور فوق العادہ شخصیات ہوتی ہیں، جو موجد ہوتی ہیں، مکاشف ہوتی ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اصل و فروع اور نتائج کو تو بیان کرتے ہیں، لیکن ان تمام اصول، فروع اور نتائج کو باقاعدہ ایک نظم منطقی کی شکل میں، ایک بالفعل علم کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کریں، اس طریقے سے نہیں ہوتا، وہ بعد والے لوگ کام کرتے۔ اسی لیے مرحوم علامہ طباطبائی فرماتے تھے کہ آغا حسن زادہ آمولی اپنی کتاب در آسمان معرفت میں نقل کرتے ہیں کہ علامہ طباطبائی فرماتے تھے کہ ابن عربی در فصوص مشت مشت مطلب آورده است و در فتوحات دامن دامن، یعنی ابن عربی اپنی کتاب فصوص میں ایک مٹھی مٹھی بھر کے مطلب دیتا ہے، لیکن جب فتوحات میں آتے ہیں تو ایک دامن دامن یعنی پوری جھولی بھر بھر کے مطلب دیتا ہے، لیکن باقاعدہ اس کے اندر ایک نظم منطقی، ایک علم کی شکل میں موضوع، مسائل، مبادی اس طریقے سے نہیں ہے۔ درست ہے، سارے مطالب فصوص اور فتوحات کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے اندر باقاعدہ ایک ترتیب منطقی اور ایک علم کی شکل میں اس طریقے سے نہ موجود نہیں ہے۔ یہاں سے ان کے شاگردوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ پہلی شخصیت صدر الدین محمد بن اسحاق کونوی، متوفہ 673، کہ یہ صدر الدین کونوی 607 میں متولد ہوتے ہیں اور متوفہ 673 میں ہے۔ صدر الدین کونوی محی الدین ابن عربی کی بیوی کے بیٹے تھے، یعنی جس خاتون سے آپ نے شادی کیا اس کا پہلا بیٹا تھا یہ، اور ابن عربی کے ممتاز شاگردوں میں سے ہے، یعنی یہاں تک کہ جیسے کہ ملا جامی نے نفحات میں لکھا ہے کہ اپنے استاد کے ذریعے سے اور ابن عربی کی رحلت کے بعد خود ابن عربی کے ذریعے سے تجلی ذاتی کے مقام تک پہنچتے ہیں، کہ بہرحال یہ اصطلاحات ہے جو بعد میں آئیں گی انشاءاللہ۔ یہ عظیم شخصیت ہے کہ صدر الدین کونوی جس طریقے سے عرفان کے اندر ایک بہت ہی توانا شخصیت ہے، ایسے علوم ظاہری اور فلسفے کے اندر بھی بہت ہی توانا شخصیت ہے، ایک قدرت مند شخصیت ہے۔ ان کے جو مکاتبات اور ملاقاتیں بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ، اس زمانے کی بڑی شخصیات 7ویں صدی کی، مثلا خواجہ نصیر الدین طوسی، ملا جلال الدین رومی، خوب ان کے ساتھ جو ان کے مراودات، مکاتبات، ملاقاتیں ہیں، خوب اس کی عظمت اور اس کو سب کو بیان کرتے ہیں، اور ان شخصیتوں نے جو احترام کیا ہے، مثلا خواجہ نصیر الدین طوسی کا جو مکاتبہ اور خط و خطوط ہیں، ان کے اندر جو صدر الدین کونوی کے لیے تعبیرات اور القابات اور جملات استعمال ہوئے، انسان دنگ رہ جاتا ہے، واقعاً عجیب تعبیرات، سلطان العارفین، سلطان المحققین، پتہ نہیں کیسی بڑی بڑی عظیم تعبیرات۔ تو کونوی کی خاصیت یہ تھی کہ علوم ظاہری اور فلسفے کو بھی باقاعدہ جانتے تھے، توانا تھے، اور عرفان کے اندر بھی بہرحال ان کی خاصیت یہ تھی کہ مقاصد ابن عربی کو بڑے دقیق اور عمیق طریقے سے سمجھتے تھے۔ وہ جو مقاصد تھے شیخ اکبر کے، جو مطالب تھے، ان کو باقاعدہ منسجم طریقے سے، علمی اور فنی طریقے سے پیش کرنے والا یہ شیخ اکبر کا یہ شاگرد لاحق ہے، صدر الدین کونوی، کہ باقاعدہ عرفان نظری کے بارے میں موضوع، مسائل، مبادی جیسے علوم کی ترتیب ہوتی ہے، اس صبغے کے اندر باقاعدہ ذکر کرتے ہیں۔ یعنی واقعاً
کوئی بھی بندہ اس وقت اگر نظام شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کے لیے چارہ نہیں ہے کہ صدر الدین کونوی کے ذریعے سے وارد ہو. خوب تعبیر میں استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، وگرنہ ہمارے اساتید یہاں پر ایک تعبیر استعمال کرتے ہیں، شاید اردو زبان میں تحمل نہ ہو، لہذا میں اس تعبیر کو استعمال نہیں کرتا، کیونکہ بہت سارے لوگ ان تعبیرات کا پھر غلط معنی لیتے ہیں. وگرنہ صدر الدین کونوی کا تعلق ابن عربی کے ساتھ نہایت گہرا تعلق تھا. اگر میں مثال دوں، ممکن ہے کوئی بندہ اس کو غلط بھی استعمال کرے، حالانکہ مثال میں مناقشہ نہیں ہوتا. یعنی من جہتاً آپ کہیں کہ امیر المؤمنین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے ارتباط تھا، وہ تمام حقائق، معارف، شرائع جو پیغمبر اکرم لے کر آئے، وہ امیر المؤمنین کے ذریعے سے وہ حقائق بیان ہوئے. تو بہرحال کہتے ہیں کہ بلا تشبیہ صدر الدین کونوی کا تعلق ابن عربی سے اسی طریقے سے تھا. یعنی نعوذ باللہ اب کوئی بندہ میرے اس جملے کو نہ پکڑے کہ نعوذ باللہ میں نے ابن عربی کو رسول اللہ کر دیا اور صدر الدین کونوی کو امیر المومنین. نہ 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 نہ، ہاشا وکلا، ہاشا وکلا، یہ احاد رعیت میں آتے ہیں، ان کا کوئی مقایسہ نہیں ہے، نہ پیغمبر کے ساتھ نہ امیر المومنین کے ساتھ. لیکن فقط بات کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، ان کے تعلق کو بیان کرنے کے لیے کہ ابن عربی کے ساتھ صدر الدین کونوی کا ایسا تعلق تھا کہ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کے مکتب کا عظیم شارح بھی ہے اور فلسفے میں بھی ید طولہ رکھتا ہے. صدر المتعلین ملا صدرہ جیسی شخصیت آپ دیکھیں صدر الدین کونوی کے ساتھ ایک خاص علاقہ اور ایک خاص عقیدت رکھتی ہے. جامی کا یہاں پر بھی تجزیہ ایک پیش کروں اور بات کو جمع کروں. جامی نفحات الانس میں، کیونکہ خود محقق ہے نا جامی، اور بہت سارے آپ کو تاریخ دان ملیں گے، لیکن جامی جیسا تاریخ دان نہیں ملے گا عرفان کے بارے میں، کیونکہ عرفان کی وادی میں خود بھی محقق ہے. وہ کونوی کے بارے میں یوں لکھتے ہیں نفحات الانس میں، کہتے ہیں وے نقاد کلام شیخ است، یعنی صدر الدین کونوی شیخ اکبر کے کلام کا عظیم نقاد، یعنی واقعاً اس کے کلام اور حقیقت کے روح تک پہنچنے والا تھا. مقصود شیخ در مسئلہ وحدت وجود بروجہی کے مطابق عقل و شرع باشد، جز بے تتبع تحقیقات و فہم آن کما ینبغی میسر نمی شود. اور کہتے ہیں کہ شیخ اکبر کا وحدت الوجود کے بارے میں جو مقصود تھا اس طریقے سے جو عقل اور شعر کے مطابق ہو، یعنی جس میں نہ حلول نہ اتحاد، اس قسم کی کوئی بات نہ ہو. یہ مقصود شیخ اکبر کا کہتے ہیں کہ خود صدر الدین کونوی کے آثار کے اندر تتبع کرنے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. اسی لیے جتنے بھی بعد والے عرفاء ہیں وہ لوگ محی الدین ابن عربی کو سمجھنے کے لیے طریق اور واسطہ خود صدر الدین کونوی کو قرار دیتے ہیں. کہ بہرحال وقت بھی گزر گیا، میں آخر میں فقط صدر الدین کونوی کی چند تالیفات اور آثار کی طرف اشارہ کروں کہ ان کے آثار میں سے مہم ترین اثر مفتاح الغیب ہے، جو باقاعدہ ایک نظم منطقی اور فلسفی کے تحت ہے، جس کے اندر زوائد، حواشی، وہ ساری چیزیں نہیں ہیں، لیکن عرفان نظری کے عجیب دقائق، ظرائف عظیم اس مفتاح الغیب کے اندر موجود ہے، کہ بعد میں جس کو محقق فناری نے مصباح الانس کے نام سے شرح کی ہے، کہ ہمارے حوزات علمیہ کے اندر عرفان نظری میں آخری کتاب یہی مصباح الانس، جو مفتاح الغیب صدر الدین کونوی کی شرح ہے، وہ پڑھائی جاتی ہے. اچھا، ایک اور اثر جو صدر الدین کونوی کا ہے وہ ہے نصوص کے نام سے، کہ اس کے اندر اصول اور امہات مباحث عرفانیہ کا خلاصہ بیان کیا ہے، کہ اس کے خاتمے میں لکھتے ہیں کہ یہ مفتاح و مفاتیح فصوص الحکم ہے. واقعاً یہ ایک کتاب ہے ان کی، پس ایک مفتاح الغیب، ایک نصوص، اور ایک اور کتاب ہے ان کی جو تقریباً فصوص کی شرح سمجھیں آپ، فقوق کے نام سے، کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ابن عربی کی کتاب فصوص کے اندر جو مشکلات ہیں ان کی توضیح دی جائے. یہ تیسری کتاب. چوتھی کتاب جو کونوی کی ہے وہ ہے نفحات الہیہ، کہ معمولاً اس نفحات الہیہ میں جو صدر الدین کونوی کے اپنے مشاہدات ہیں،
مکاشفات ہے، ان کو ایک خوبصورت پیرائے میں ذکر کیا ہے۔ البتہ قونوی کے دو اور اثر بھی ہیں، مثلا ایک عرفان اور شریعت کی وادی میں ان کا اثر ہے شرح الحدیث کے نام سے، کہ جس میں تقریباً 27 حدیثوں کی شرح کی ہے انہوں نے عرفانی طریقے سے۔ ایک اور اثر ہے ان کا تفسیر فاتحہ جو اعجاز البیان کے نام سے معروف ہے، کہ بہرحال اپنے باب میں ایک بے نظیر اثر ہے۔ خوب یہ قونوی کے آثار ہیں۔ اور ایک اور کام کہ جو انشاءاللہ میں آئندہ جلسے سے عرض کروں گا، قونوی کا یہ ہے کہ قونوی نے بڑے بڑے عظیم شاگردوں کی تربیت کی ہے، جو اس کے اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے کلام کے شارحین کہلاتے ہیں، کہ انشاءاللہ کل سے میں ان کے بارے میں بھی عرض کروں گا، جیسے مؤید الدین جندی ہے، سعید الدین فرغانی ہے، فخر الدین عراقی ہے، عفیف الدین تلمسانی ہے، کہ بہرحال یہ ایک عظیم شاگرد انہوں نے تربیت کی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔